صدیوں پہلے عظیم سائرس نے اپنی وصیت میں مرکز کورش کے لیے ایک ایسا پارسی خاندان نگران کی حیثیت سے مقرر کیا تھا جو نسل در نسل اس مقدس مرکز کی دیکھ بھال کر سکتا۔ میں اسی خاندان کا فرد ہوں۔ ہم لوگ پشت ہا پشت سے مرکز کورش کے نگہبان ہیں۔ ہر نسل کے بڑے بیٹے کو یہ نگرانی سونپی جاتی ہے۔ جب تک ایران پر زرتشتیوں کا دور رہا، ہمارے قبیلے کا ہر شخص بڑے شوق سے اس ذمہ داری کو قبول کرتا رہا، کیونکہ ان ادوار میں مرکز کورش کی آمدن نذرانے اور تحائف کسی بادشاہ کے خزانوں سے کم نہ ہوتے تھے۔ لیکن آتش پرستوں کا دور حکومت ختم ہوتے ہی ہمارے آتش کدے ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد نگران خاندان کے لوگ اس ذمہ داری سے کترانے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ موبدوں کی نسل بھی بڑھتی چلی گئی، لیکن ہمارے خاندان کے زیادہ تر لوگ دور دراز جا کر بس گئے۔ کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ مٹ گئے۔ اب گزشتہ 2-3 صدیوں سے میرے آباء و اجداد یہ ذمہ داری سنبھالتے آئے ہیں۔ میں بھی اپنے باپ کا بڑا بیٹا تھا، لیکن صد افسوس کہ میری بیوی نے جتنے بھی بیٹے جنم دیے سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ 11 بیٹوں کے بعد شمامہ میری 12ویں اولاد ہے۔ ہم مرکز کورش کے احاطے سے باہر ایک جھونپڑے میں رہتے ہیں اور روز یہاں آ کر آتش کدے کی صفائی اور الاؤ روشن کرتے ہیں۔ ہم احاطے کے اندر اس لیے نہیں رہتے کہ گاہے بگاہے آنے والے مسلمان سپاہی یا عامت الناس ہمیں پریشان کرتے ہیں، لیکن میرے 70 سالہ تجربے نے مجھے تمہارے بارے میں یہ رائے قائم کرنے پر مجبور کر دیا کہ تم طبعاً ایک بہت اچھے انسان ہو، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اب تم یہاں مقدس آتش کدے میں کھڑے ہو کر مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ بے شک میں تمہارے مذہب کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا یقین ہو گیا ہے کہ تم ہمارے معبد کا احترام کرتے ہو۔ لائتس پرتجسس نگاہوں سے بزرگ سوسک کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ گزشتہ 1500 سال سے سوسک کا خاندان سائرس کے اس مقبرے کی نگرانی پر مامور تھا۔ لائتس ان دونوں باپ بیٹی کی عبادت گزاری اور مستقل مزاجی سے بے حد متاثر ہوا۔ تب لائتس نے بڑے اخلاص بھرے لہجے میں کہا، محترم سوسک، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، یہ میری خوش نصیبی اور میرا اعزاز ہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ مجھے اسلام قبول کیے چند ہی دن گزرے ہیں۔ اس سے قبل میرا مذہب بدھ مت تھا۔ میں بدھ مت کا ایک بہت بڑا لاما تھا۔ لاما سب سے بڑے مذہبی پیشوا کو کہتے ہیں۔ میرے خاندان والوں نے مسلمان ہونے کے بعد مجھے گرفتار کر لیا۔ آزادی کی شرط یہ رکھی کہ میں موت کی چنوتی پوری کروں۔ بدھ مت کی مقدس کتابوں میں اس طرح کی چنوتیاں عام ہیں۔ اگر میں یہ موت کی چنوتی پوری کر دوں تو میرا قبیلہ مجھے آزاد کر دے گا، جبکہ ایک طرف یہ چنوتی موت کی چنوتی بھی ہے، یعنی اس کا پورا کرنا گویا موت کو قبول کرنے کے برابر ہے۔ آپ کے پاس میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے اس کام میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ نہ صرف بوڑھا سوسک بلکہ اس کی خوبصورت بیٹی دونوں متحیر نگاہوں سے لائتس کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ جان کر انہیں حیرت ہوئی تھی کہ لائتس چند دن پہلے تک بدھ مت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے منہ سے موت کی چنوتی کا ذکر سن کر نہ جانے کیوں حسین شمامہ کی آنکھیں رنجیدہ دکھائی دینے لگیں۔ اسی اثنا میں بوڑھے سوسک نے پوچھا، اور وہ موت کی چنوتی کیا ہے جس کے سلسلے میں تم مجھ سے مدد مانگنے آئے ہو؟ میں ایک غریب اور سادہ سا انسان ہوں، تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں اگر تمہارے کسی کام آ سکوں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی۔ اب لائتس نے پوری طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، محترم سوسک، آپ اتنا تو جانتے ہوں گے کہ بدھ مت مذہب گوتم بدھ جیسے عظیم انسان نے وضع کیا۔ گوتم بدھ دنیا تیاگنے سے پہلے ایک شہزادے تھے۔ اس وقت ان کے گلے میں زمرد کے موٹے موٹے منکوں سے بنی ایک قیمتی مالا تھی۔ گوتم بدھ کے بعد بدھ مت کے پیروکاروں نے گوتم بدھ کو مہاتما بدھ کہہ کر خدا کا درجہ دے دیا
اور ان کی ہر شے کو مذہب کی سب سے مقدس اشیاء تصور کیا جانے لگا۔ گوتم بدھ کے ایک بھکشو نے پہلی صدی عیسوی میں وہی مالا تلاش کرنی چاہی۔ اس نے اپنی عمر بھر کی تپسیا کے بعد مالا کے 16 منکے تلاش کر لیے، جبکہ 17واں منکا جو ایک کراختائی بادشاہ کے تاج کی زینت بنا تھا اسے نہ مل سکا۔ تب بدھ کے بھکشو نے کراختائی بادشاہ کو بددعا دی کہ جس کے پاس یہ منکا رہے وہ مر جائے۔ کچھ عرصہ گزرا تو کراختائی بادشاہ نے وہ منکا مارے ڈر کے کسی اور بھکشو کو دے دیا تاکہ وہ اسے اصل بھکشو تک پہنچا سکے۔ تب سے آج تک 17واں منکا گم ہے۔ مجھے جو موت کی چنوتی دی گئی ہے اس میں مجھے وہی منکا ڈھونڈ کر لانے کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے ناممکن بات ہے، لیکن میں نے اس چنوتی کو قبول کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں ہر قیمت پر اپنے مذہب اور قبیلے سے آزادی چاہتا تھا۔ میں نے موت کی یہ چنوتی پوری کرنے کے لیے اپنی مقدس کتابوں میں سے ایک طریقہ پڑھا تھا۔ وہی طریقہ میں نے ایک مسلمان ماہر فلکیات کے سامنے دہرایا تو اس نے مجھے علم نجوم کی مدد سے یہ بتایا کہ میرا مطلوبہ منکا پارس کے کھنڈرات میں کہیں ہو سکتا ہے۔ لائتس اتنا کہہ پایا تھا کہ بوڑھے سوسک کے بدن پر طاری ہوتی ہوئی کپ کپی دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ لڑکی بھی اپنے باپ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ یکا یک بوڑھے سوسک نے ایک جھرجھری لی اور جیسے ہوش میں آ گیا۔ ہاں ہاں بیٹا، تم اپنی بات جاری رکھو، میں سن رہا ہوں۔ لائتس نے پھر کہنا شروع کیا، لیکن ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ سوسک کے پہلو میں کھڑی سفید پری یکلخت بول اٹھی۔ اس کی آواز میں جھرنوں کا سا ترنم تھا۔ اس نے پوچھا، لیکن مسلمان فلکیات دان نے کیوں کر ایسا کہہ دیا کہ آپ کا مطلوبہ منکا وادی پارس کے کھنڈرات میں ہے؟ لڑکی کی آنکھوں میں بے پناہ ذہانت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو لائتس چونکا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دراصل آج سے 1100 برس پہلے ایک ایسا سورج گرہن واقع ہوا تھا جب پارس کی وادی میں رات چھا گئی تھی اور آسمان پر صرف قطبی ستارہ حکمرانی کرنے لگا تھا۔ یہی اشارہ ہماری مقدس کتاب میں بے حد مبہم الفاظ میں موجود تھا۔ مسلمان فلکیات دان نے اسے اپنے علم سے سمجھا اور مجھے منکا ملنے کی ممکنہ جگہ بتائی۔ لائتس اس حسین شہزادی کی پھڑپھڑاتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ لڑکی یکلخت شرما گئی اور اس کا چہرہ آنے واحد میں گلنار ہو گیا، لیکن بوڑھے سوسک کی حالت مختلف تھی۔ وہ اب مستقل طور پر کپ کپا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اسے سردی لگ رہی ہو۔ لائتس نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو سہارا دیا اور خجالت بھرے لہجے میں پوچھا، محترم بزرگ، میں معافی چاہتا ہوں، میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ لیکن سوسک لائتس کی کوئی بات نہ سن رہا تھا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ کانپ رہا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کے دانت کٹکٹانے لگے، حالانکہ فضا میں ذرا بھی ٹھنڈ نہ تھی۔ اس کی بیٹی بھی پریشان ہو گئی۔ حسین شمامہ نے لائتس سے مخاطب ہو کر کہا، اہورا مزدہ کے لیے آپ چلے جائیے، میرے پاس میرے بابا کے سوا کچھ نہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ چلے جائیے۔ لائتس نے بھی چلے جانا ہی بہتر سمجھا اور انتہائی خفیف چہرہ لیے شرمندہ شرمندہ سا واپسی کے لیے مڑا، لیکن بوڑھے سوسک نے اس کی آستین پکڑ لی اور انتہائی نئیف اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، نہیں نہیں، تم مت جاؤ، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، لگتا ہے مجھے پھر بخار ہوگا، بوڑھا ہو گیا ہوں، بلا وجہ ہی ٹھنڈ چڑھ جاتی ہے۔ شمامہ نے دیدے پھاڑے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بابا، کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان نوجوان کو اپنے گھر آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس معاملے میں بے حد سخت تھا، لیکن آج وہ لائتس کو گھر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اسی اثناء میں بوڑھے سوسک نے چلنے کے لیے کہا اور وہ چل پڑے۔ لائتس کو دور سے ہی مٹی اور گھاس پھوس سے بنا وہ جھونپڑا نما مکان نظر آ گیا جہاں وہ بوڑھا سوسک اور اس کی جوان بیٹی جا رہے تھے۔
مان لائتس کی نظر ایک طرح سے آتے ہوئے ایک عجیب سے شخص پر پڑی۔ عجیب وہ اس لیے تھا کہ اس کی رنگت سیاہ، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، شانے ضرورت سے زیادہ چوڑے، بدن کا اوپری حصہ ننگا اور نچلے دھڑ پر صرف لنگوٹ، پیر جوتے سے خالی اور داڑھی مونچھیں بالکل بھوری۔ ادھیڑ عمر لیکن پتھر کی طرح سخت اور توانا شخص نے اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا ایک بڑا سا گٹھا لاد رکھا تھا۔ لائتس نے دل میں سوچا اتنا بڑا گٹھا تو وہ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ شخص ان سے ابھی خاصا فاصلے پر تھا۔ اس نے بھی دور سے بوڑھے سوسک کو آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ شخص اپنی جگہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر گٹھا اٹھائے بڑے آرام سے چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اسی اثناء میں بوڑھے سوسک کی آواز سنائی دی، یہ مادھو ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ گونگا ہے، بیچارہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، صرف اشاروں سے بات سمجھتا ہے۔ مغوں کے ہی خاندان کا فرد ہے۔ ہم لوگوں کو زمانہ زرتشت میں مغ کہا جاتا تھا، بہت پرانا ہے۔ اس کی جو عمر تم دیکھ رہے ہو یہ نہیں، ڈٹ کر کھاتا ہے اور ڈٹ کر کام کرتا ہے، بہت اچھا ہے بیچارہ۔ بوڑھا سوسک اب سنبھل چکا تھا۔ یہ لوگ اس کچے راستے پر چل رہے تھے جو سوسک کے مکان کی طرف جاتا تھا۔ دور دور تک سنسانیاں ہی سنسانیاں تھیں۔ سورج مغرب میں غروب ہونے والا تھا۔ یہ تینوں مکان کے پاس پہنچے تو گونگا مادھو اپنے مخصوص خلیے میں شاید لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر واپس آ رہا تھا۔ وہ دروازے میں آیا اور کسی دربان کی طرح تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں لائتس پر جمی ہوئی تھیں۔ لائتس کو وہ بہت خوفناک لگا۔ یکایک ایک بات پر غور کر کے لائتس کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ گونگے مادھو کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں لائتس کو یکایک وہی مخصوص نیلا رنگ اور عنابی ڈوریاں دکھائی دیں جو اس نے کسرے تاچارہ کی مورتی کی آنکھوں میں دیکھی تھی، اور مورتی کے بعد یہی شعلے اگلتی آنکھیں اس نے خستہ حال دیوانے کی بھی ایک دو مرتبہ دیکھی تھیں۔ لائتس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یوں لگا جیسے کسرے تاچارہ کی مورتی، پارس کے خستہ حال دیوانے اور اس گونگے شخص کے اندر کوئی ایک ہی ہستی بار بار لائتس کے سامنے آ رہی تھی۔ لائتس کام کر رہ گیا۔ یہ تو سچ مچ ایک مافوق العادت بات تھی، لیکن بوڑھے سوسک کا شفیق لہجہ اسی لمحے سنائی دیا۔ مادھو، یہ لائتس ہے، بہت دور سے آیا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، چند دن ہمارے ساتھ رہے گا۔ بوڑھا جوں جوں بات کر رہا تھا، لائتس کو گونگے کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کے شعلے لپکتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک بار تو اسے یوں لگا جیسے ابھی پارس کا خستہ حال فقیر اس کے اندر جاگ اٹھے گا اور یہ سیاہ فام خوفناک گونگا لائتس پر حملہ کر دے گا۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے شمامہ نے سب کو اندر چلنے کے لیے کہا، کیونکہ شام ہونے لگی تھی۔ لائتس گونگے مادھو کی آنکھوں کی تپش اپنے دل میں محسوس کرتا شمامہ کے پیچھے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مٹی سے بنے نیچی چھت کے کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ زمین پر کھجور کی چٹائیاں رکھی تھیں۔ ایک کونے میں چند برتن دھرے تھے اور دیے کی روشنی میں لائتس بوڑھے سوسک کے ساتھ اکیلا بیٹھا اپنی تمام کہانی سنا رہا تھا۔ شمامہ ساتھ کے کمرے میں میٹھی نیند سو رہی تھی، جبکہ گونگا مادھو بوڑھے سوسک اور لائتس کے نزدیک بے سود لیٹا دنیا اور مافیہ سے بے خبر پڑا تھا۔ بوڑھے سوسک نے باتوں کے آغاز میں ہی لائتس سے کہہ دیا تھا کہ ایک تو مادھو گونگا بہرا ہے اور کچھ سن نہیں سکتا، اور دوسرا یہ کہ جب یہ سوتا ہے تو گھوڑے بیچ کر سوتا ہے۔ لیکن لائتس آج غروب آفتاب کے وقت گونگے کی آنکھوں میں ایک ایسی جانی پہچانی چمک دیکھ چکا تھا جسے اب واہمہ سمجھنا اسے مناسب معلوم نہ ہوا۔ نہ جانے لائتس کیوں یہ سوچتا رہا کہ مادھو سو نہیں رہا تھا، بلکہ آنکھیں بند کیے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ مادھو سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، لیکن حسین شمامہ یقینی طور پر جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر نہ تھی، بلکہ دونوں کمروں کے درمیانی دروازے کے ساتھ کان لگائے لائتس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔
اس چھوٹے سے مکان میں یہی 2 کمرے تھے، جن کی درمیانی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو محض ایک ہی کواڑ پر مشتمل تھا۔ اسی کواڑ کے تختے سے کان لگائے پرتجسس مزاج شمامہ اپنے باپ اور لائتس کی باتیں سن رہی تھی۔ لائتس نے جب اپنی کہانی کا ایک ایک حرف مکمل کر لیا تو ایک طویل خاموشی اختیار کرنے کے بعد بوڑھا سوسک بولا، آج آتش کدے میں تم نے دیکھا کہ تمہاری بات سن کر میں کپکپا اٹھا تھا، جانتے ہو کیوں؟ لائتس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تب سوسک نے کہا، اس لیے کہ میں نے چند ہی روز پہلے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ میں داریوش اعظم کے زمانے میں ہوں اور یکایک ایک سورج تاریک ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ پورے علاقے میں رات چھا جاتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ستارے جگمگا اٹھتے ہیں۔ میں آسمان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نظر قطبی ستارے پر پڑی۔ قطبی ستارہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ستارہ یکایک زمین کی طرف آنے لگا۔ جوں جوں وہ زیادہ چمک رہا تھا، وہ زمین کے نزدیک آتا گیا، بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ میرے بالکل سامنے آ کر زمین پر اتر گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نور کا بنا ہوا ایک شہسوار تھا، جس کے ہاتھ میں نور کی بنی ہوئی ایک مشل تھمی تھی، اور مشل کا شعلہ بھی سورج کی طرح تیز روشنی کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ سوار میرے نزدیک آیا اور مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے احترام میں گھوڑے سے اتر گیا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی نورانی مشل مجھے تھما دی اور کہنے لگا، اس اندھیرے سے مت گھبراؤ، یہ لو، یہ مشل لے لو، تم اس مشل سے جتنی چاہو روشنی پھیلا لو، جاؤ، یہ عظیم زرتشت کا حکم ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں نے وہ مشل کسی اونچی جگہ نصب کر دی، شاید وہ تخت جمشید تھا۔ خیر، جو ہی میں نے مشل نصب کی، پوری دنیا پر روشنی چھا گئی۔ میں بیدار ہوا تو بری طرح کانپ رہا تھا، لیکن میں نے اس خواب سے کوئی برا شگون نہ لیا، بلکہ میں نے اس خواب کو اپنے لیے مبارک سمجھا۔ اور پھر آج جب میں نے تمہیں گھوڑے پر دیکھا تو یکایک وہ خواب مجھے یاد آ گیا، اور پھر جب میں نے تمہاری باتیں سنی تو مجھے یوں لگا جیسے تم ہی وہ قطبی ستارہ ہو جو نورانی مخلوق بن کر خواب میں میرے پاس آئے تھے۔ یہ جان کر نہ جانے کیوں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ تم نے جو مقدس من کا تلاش کرنا ہے، میں اس میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو تلاش کر رہے ہو جس کا ملنا اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہے۔ گونگا مادو بے سدھ پڑا تھا، لیکن شمامہ اپنے باپ کا خواب سن کر مارے حیرت کے لرز گئی تھی۔ یکایک اس کی نظروں میں لائتس کی اہمیت بڑھ گئی، اور یہ نوجوان اسے عظیم زرتشت کا بھیجا ہوا نوری فرشتہ محسوس ہونے لگا۔ لائتس کی حالت بھی عجیب تھی۔ اسے بوڑھے سوسک کے خواب میں اپنے لیے کئی غیبی اشارے محسوس ہوئے۔ داریوش کا زمانہ، قطبی ستارہ، نورانی مشل اور سب سے بڑھ کر تخت جمشید۔ لائتس کو یوں لگا جیسے اس کا مطلوبہ منکا تخت جمشید میں ہی کہیں ہے، لیکن اسے یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ یہ سب باتیں بیکار ہیں، اور ایک چھوٹا سا منکا ڈھونڈنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ حماقت کی بات ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل بوڑھے سوسک کے خواب میں وزن محسوس کر رہا تھا۔ رات کافی تاریک تھی اور بوڑھے سوسک کے مکان سے باہر تیز ہوا چلنے کی سنسناہٹ کمرے کے اندر بھی سنائی دے رہی تھی۔ مٹی کا یہ چھوٹا سا مکان گھاس پھوس کی نیچی نیچی چھتوں پر مشتمل تھا، اور اس وقت مرکز کورش کے ہولناک اور پتھریلے ویرانوں میں یہ مکان تیز ہوا کی زد میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ کمرے میں دیے کی ٹمٹماتی ہوئی لو زیادہ روشنی نہ پیدا کر رہی تھی، بس اتنا تھا کہ چٹائیوں پر بیٹھے لائتس اور بوڑھے سوسک کا نچلا دھڑ روشنی کی زد میں تھا، اور چہروں پر کم ہوتی ہوئی روشنی تھی۔ البتہ پاس ہی لیٹا گونگا مادو روشنی کے اس حالے کے اندر تھا جو دیے کی لو کی وجہ سے ایک دائرے کی صورت پھیل رہا تھا،
اس کا چہرہ کم ہوتی ہوئی روشنی میں کسی پتھر کی طرح بے جان دکھائی دیا۔ وہ زمین پر سیدھا چاروں خانے چت لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ بوڑھے سوسک نے اپنا خواب مکمل کیا اور کچھ دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ مان بوڑھے سوسک نے لائتس سے کہا، تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میرے پاس میرے آباء و اجداد کی کچھ نشانیاں ہیں، شاید ان سے ہمیں مدد مل سکے۔ سوسک اتنا کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر کی طرف چل دیا۔ ایک زوردار چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ چیخا اور پھر گڑ گڑاتے ہوئے کھٹاک سے خود بخود بند ہو گیا۔ بوڑھے کے جاتے ہی نہ جانے کیوں لائتس نے بڑی تیزی سے اپنے پاس لیٹے ہوئے مادھو کی طرف دیکھا۔ دیے کی لو میں مادھو کا سیاہ چہرہ اور دھسی ہوئی آنکھیں بے حد خوفناک لگ رہی تھیں۔ وہ کسی کھردرے پتھر کی طرح بے حس و حرکت گہری نیند میں غرق تھا۔ لائتس کی آنکھیں مادھو کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ ابھی لائتس دیے کی ٹمٹماتی ہوئی لو میں گونگے مادھو کو گھور ہی رہا تھا کہ یکلخت مادھو نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں پھٹاک سے کھلیں اور اس کے دونوں دیدے لائتس پر جم گئے۔ لائتس کا دل اس منظر سے اتنی بری طرح دہلا کہ اسے یوں لگا جیسے وہ ابھی مر جائے گا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ وہی مخصوص پراسرار چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ لائتس چاہتا تھا کہ مادھو کے پاس سے اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن اسے یوں لگا جیسے وہ فرش کے ساتھ چپک کر رہ گیا ہو۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں فرش پر رکھی اور خود کو اوپر اٹھانے کے لیے زور لگایا، لیکن اسی اثناء میں اسے بے حس و حرکت پڑے گونگے مادھو کے ایک ہاتھ میں حرکت محسوس ہوئی، اور پھر اگلے لمحے اس خوفناک گونگے کا آہنی پنجہ لائتس کے بازو پر تھا۔ لائتس کو یوں لگا جیسے لوہے کی انگلیوں نے اسے بڑی سختی کے ساتھ جکڑ لیا ہو۔ اگلے لمحے گونگا اٹھنے لگا۔ اس کی خوفناک آنکھیں پسینے میں شرابور لائتس پر جمی ہوئی تھیں، اور لائتس اپنی تمام ہمتیں جمع کر کے اب گونگے کو جھٹکنے کا ارادہ کرنے والا تھا۔ اسی اثناء میں یکلخت کمرے کا دروازہ چرچرایا اور بوڑھا سوسک کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی نظر لائتس یا مادھو پر پڑتی، مادھو یکدم پہلی حالت میں آ گیا۔ اب سب کچھ ویسے کا ویسا تھا جیسا بوڑھا سوسک چھوڑ کر گیا تھا۔ سوسک لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی بوسیدہ تھیلی تھی۔ وہ لائتس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور لائتس کے چہرے کا پسینہ دیکھے بغیر ہی تھیلی کھول کر مختلف چیزیں لائتس کو دکھانے لگا، لیکن لائتس کی دلچسپی ان چیزوں میں نہیں تھی۔ وہ گنکھیوں سے سوئے ہوئے مادھو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں آئی کہ مادھو کی حرکت کے بارے میں سوسک سے بات کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ سوسک اسے اس کا واہمہ قرار دیتے ہوئے بزدل نہ سمجھے، وہ چپ رہا۔ مہن اس کے کانوں سے بوڑھے سوسک کی آواز ٹکرائی، اور یہ ہے تخت جمشید کے اس تہ خانے کی چابی جس کی نگرانی پچھلے 1500 سال سے ہمارے خاندان کے ذمہ ہے۔ تخت جمشید کے اس تہ خانے کے بارے میں میرے سوا اور کوئی کچھ نہیں جانتا۔ یہ ایک راز ہے جو سینہ بسینہ ہر موبد کے بڑے بیٹے تک منتقل ہوتا آیا ہے، لیکن آج میں نے یہ راز تمہارے سامنے کہہ دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے خواب کی پوری تعبیر سمجھ میں آ چکی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، جیسا کہ آج میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یکے بعد دیگرے میرے ایک دو نہیں بلکہ 11 بیٹے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی جاں باک ہو گئے۔ اس کے بعد میری پیاری بیٹی پیدا ہوئی اور زندہ رہی۔ مجھے بیٹی کی نہیں بیٹے کی ضرورت تھی جو اس عظیم مرکز کی نگہبانی کا سلسلہ اگلی نسلوں تک چلا سکے، لیکن جب میرا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں ہی اس مقدس مرکز کا آخری نگہبان ہوں۔ یہ گویا میری مایوسی تھی، گویا میرے لیے دنیا تاریک ہو گئی تھی، کیونکہ میں ہی وہ بد نصیب تھا جس پر آ کر آہورا مزدہ کے اس عظیم کام کا خاتمہ ہوا۔ اپنی زندگی کی یہی تاریکی میں نے اپنے خواب میں دیکھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ قطبی ستارہ میری جانب بڑھ رہا ہے۔ تم جانتے ہو قطبی ستارہ شمال میں ہوتا ہے، اور تمہارا وطن کرغستان بھی شمال میں ہے۔ وہ ستارہ میرے پاس ایک نورانی گھڑ سوار کی شکل میں آیا
اور اس نے مجھے جلتی ہوئی مشعل تھما دی۔ جانتے ہو جلتی ہوئی مشعل سے کیا مراد ہے؟ جلتی ہوئی مشعل سے مراد آتش کدے کی آگ ہے۔ تم ہی وہ نورانی گھڑ سوار ہو جو آگ کی یہ مشعل روشن رکھو گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو اور مذہب آتش پرستی پر یقین نہیں رکھتے، لیکن تمہارا مجھے مشعل ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہی مجھے روشنی دو گے، اور تمہاری دی ہوئی روشنی سے ہی میری زندگی کی یہ تاریکیاں ٹل سکیں گی۔ میں کئی سال سے بے حد پریشان تھا، رات بھر جاگتا اور سوچتا کہ میرے بعد یہ فریضہ کون سنبھالے گا۔ یہ جو گونگا مادھو ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی چاہتا تھا کہ میری بیٹی اس کے ساتھ شادی کر لے، تاکہ میری بیٹی کے بطن سے آتش کدے کا نگران پیدا ہو۔ یہ گونگا مادھو بھی مغ خاندان سے ہے، لیکن اب میں اپنے خواب کی تعبیر پا چکا ہوں۔ تم جو کوئی بھی ہو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں تم ہی وہ نورانی گھڑ سوار ہو جو میرے خواب میں آئے تھے۔ یہ چابی جو میں نے تمہیں دکھائی ہے اس تہہ خانے کی ہے جس کا دروازہ صدیوں سے نہیں کھولا گیا۔ نہ ہی میں نے اپنی زندگی میں وہ دروازہ کھولا ہے، اور نہ ہی میرے آباء و اجداد نے، بس یہ چابی ہی نسل در نسل آگے سے آگے منتقل ہوتی رہی۔ البتہ مجھے اس تہہ خانے کے دروازے تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہے۔ میں سال میں 1-2 بار پارس جاتا ہوں، بڑی احتیاط سے اس راستے میں داخل ہوتا ہوں، اس بڑے آہنی تالے کی صفائی کرتا ہوں جس کی یہ چابی ہے، لیکن تالا نہیں کھولتا، کیونکہ میرے پرکھوں نے وہ تالا نہیں کھولا۔ آج میں یہ چابی تمہارے سپرد کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے تخت جمشید کے اس تہہ خانے میں تمہیں اپنا منکا مل جائے۔ لائتس انتہائی درجہ استعجاب میں غرق تھا۔ اس کی آنکھیں تجسس اور واقعات کی دیو مالائیت کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بار کنکھیوں سے بے سود سوئے ہوئے گونگے مادھو کی طرف دیکھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر بورے سوسک سے لوہے کی وہ بڑی سی چابی تھامنا چاہی، لیکن ٹھیک اس وقت جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، بوڑھے سوسک نے یکلخت اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور قدرے آگے کی طرف جھک کر لائتس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، یہ چابی تمہیں ایک شرط پر مل سکتی ہے۔ شرط؟ کون سی شرط؟ لائتس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے خفت برے انداز میں اپنا ہاتھ واپس ہٹا لیا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ لائتس کو یوں لگا جیسے اس کے دل و دماغ میں کسی نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہو۔ وہ بری طرح اچھلا۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع شرط تھی۔ لائتس نے تھوڑے سے توقف کے بعد بڑے عجیب لہجے میں کہا، لیکن میں نے تو آپ سے چابی طلب نہیں کی۔ اگر میں یہ شرط نہ مانوں اور چابی بھی قبول نہ کروں تو مجھے کیا حرج ہوگا؟ حرج تو کوئی نہیں ہوگا۔ تم شاید زیادہ سے زیادہ اپنا منکا حاصل نہ کر سکو اور اپنے مذہب میں واپس لوٹ جاؤ، لیکن میرا بہت حرج ہوگا۔ میری حوروں جیسی خوبصورت بیٹی کو اس گونگے مادھو کا بچہ جنم دینا ہوگا۔ اب تک میں اس کے انکار کو قبول کرتا آیا ہوں، لیکن اگر تم نے میری شرط ٹھکرا دی تو میں اپنی بیٹی پر سختی کروں گا اور اسے اس گونگے کا بچہ جننے پر مجبور کر دوں گا۔ تم اگر میری بیٹی سے شادی کر لو تو بے شک یہ ایک مسلمان کی بیوی ہوگی، لیکن اس کے بطن سے جنم لینے والا بچہ فی الحقیقت اسی مشعل کو اٹھائے گا جو خواب میں نورانی گھڑ سوار نے مجھے تھمائی تھی اور جس سے پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ سوسک کی بات سن کر لائتس ہکا بھکا رہ گیا۔ لائتس یکدم خود کو بے بس محسوس کرنے لگا، کیونکہ ایک طرف تو اس کا دل یہ کہتا تھا کہ یہی چابی ہی اس کی آزادی کا پروانہ ہے۔ وہ اپنے ساتھ اب تک کے گزرے ہوئے تمام حالات کو تقدیر کا رنگ دیتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ قدرت نے خود اسے چابی تک پہنچایا، اور دوسری تکلیف دہ بات اس کے لیے یہ تھی کہ اس نے بوڑھے سوسک کی حسین و جمیل اور معصوم بیٹی کو دیکھا تھا اور جانتا تھا کہ اس معصوم دوشیزہ کا گونگے ویشی کے حوالے کر دیا جانا کس قدر بڑی ناانصافی ہوگی۔ یکا یک لائتس کی آنکھوں میں اپنی جان سے پیاری محبوبہ رئیسہ مال نادرہ بیگم کا چہرہ گھوم گیا۔ لائتس کو یوں لگا جیسے وہ ایسے دوراہے پر آن کھڑا ہے
جہاں اس کے لیے کوئی ایک فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔